مسلم لیگ نون کی طرف سے دھماکہ خیز بیان، لگتا ہے کہ کھیل تیز ہو گیا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے خصوصی تجزیہ۔ زبان بندی کا نیا انتظام، پیکا متنازع قانون مزید متنازع ہو گیا۔ فریہ عزیز آپ کو بتائیں گی کہ حکومت کی موجودہ ترمیمات کے ساتھ مسائل ہیں کیا، عدم اعتماد کی تحریک کب اور کیسے کامیاب ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی سے خصوصی انٹرویو ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم نے پوچھا کہ عدم اعتماد کی جو تحریک لا رہے ہیں، جوش و خروش تو بڑا ہے لیکن امید کتنی ہے؟ نہیں، میں پرسنلی بہت کمفرٹیبل ہوں، اور ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے، کیونکہ ہم نے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا اس وقت بہت سے لوگوں سے بات کی تھی اور وہ سب تیار تھے۔ میں یہ نمبر پہلے بھی کہا ہے، 22 لوگ تو میں خود پرسنلی جن سے ملا ہوں اور جنہیں کہا ہے کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے لیکن ہم دباؤ کی وجہ سے ساتھ ہیں، اور آپ یقین نہیں کریں کہ پرسوں مجھے 2 اور لوگوں نے خود رابطہ کیا تو ملا کے 24 ہو گئے۔ جی، 24 کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں جی۔ لیکن وہ تو نمبرز تو آپ کو پتا ہے، آپ خود اسی ہاؤس میں سے الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بنے، تو نمبرز تو جو بات کرتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جس دن ووٹنگ ہونی ہوتی ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ 2 مرتبہ سینٹ جہاں پر آپ کی ویزیبل میجورٹی ہے، آپ کو وہاں پہ سیاسی پھینٹا لگ چکا ہے، یو لاسٹ جی۔ تو جہاں پر آپ کی میجورٹی نہیں ہے نیومیریکلی، وہاں پہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ دیکھیں، سینٹ وہ ڈفرینٹ سٹوری ہے۔ سینٹ میں ہم انیشیٹ نہیں کرتے، وہاں پہ بدقسمتی سے جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ موقع کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس وقت سٹرائک کرتے ہیں جب ہمارے لوگ وہاں پر نہیں ہوتے، کیونکہ ہر وقت ہر آدمی موجود نہیں ہوتا سینٹ میں۔ اور جب یہ عدم اعتماد کا ووٹ ہوا وہ سیکرٹ بیلٹ تھا، اور وہ ہمیں اس وقت بھی تشویش تھی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید ووٹ نہیں دیں گے، اور وہ وہی ہوا، اور اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا۔ تو یہاں بھی میں عدم اعتماد میں ہمیشہ کہتا ہوں اس وقت ہوگا جب اس ملک میں جو سیاسی عمل میں ایک غیر آئینی مداخلت ہے وہ ختم ہوگی۔ تو ہو گئی ہے، ہمیں توقع ہے، کیونکہ آج عوام کے سب لوگ پوچھتے ہیں، آج عوام کا اتنا دباؤ ہے کہ میں نہیں سمجھتا اب حکومت کو بیساکھیاں میسر رہیں گی۔ تو آپ کے پاس نمبرز ہوں گے، آپ کمفرٹیبلی اس حکومت کو نکال پائیں گے، اس پرائم منسٹر کو نکال پائیں گے؟ جی بالکل، میرا یہ خیال ہے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور یہ ہر شخص کی توقع بھی ہے آج کہ آپ ایک نئی الیکشن میں جائیں۔ سینٹ کے اوپر اگر آپ واپس جائیں تو وہ دلچسپ ہے کہ وہاں پر قانون سازی کا جب معاملہ آیا، مثلا آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ جو بل تھا اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کا، اس کے اوپر آپ کی جماعت کا بھی موقف واضح ہے، پیپلز پارٹی کا موقف بھی بڑا واضح ہے جی کہ سوورینٹی کو آپ نے جو ہے مارگیج کر دی۔ وہاں پر آپ کے پاس نمبرز تھے، پھر آپ کے کوئی بندے اویلیبل نہیں تھے، کوئی پہنچ نہیں پایا، چلو وہ ہو گیا، اس کے بعد کوئی آپ نے لیسنز لیے، پھر اوگرا کا بل آیا، وہاں پر وہی ریپیٹ ہوا۔ تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر کیا ایسی چیزیں جو آپ کو کانفیڈنٹ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس اس مرتبہ نمبرز جو ہیں ہوں گے اور پھر وہ ٹرانسلیٹ بھی ہوں گے کامیابی میں؟ نہیں، نیشنل اسمبلی ہمارا انیشیٹو ہے، یہ کوئی بل نہیں ہے جس پر ووٹنگ ہونی ہے، اس کا پروسیجر بڑا کلیئر ہے، اور ہم نے ایک دن جو متعین ہے اس دن ہم نے 172 یا اس سے زیادہ ممبران اسمبلی میں لے کر آنے ہیں جو اس موشن کو ووٹ دیں گے۔ سینٹ میں ایمبیگوٹی ہے، وہاں پر یہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ رات کے 11 بجے چیئرمین صاحب نے ایجنڈا جاری کیا۔ پروسیجر یہ ہوتا ہے، جو آئی ایم ایف کا بل تھا، بل آتا ہے کمیٹی میں جاتا ہے، وہاں پر انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہیں بلڈوز کر کے دیکھا جب لوگ پورے نہیں ہیں بل پاس کر دیا، اور وہاں بھی اب دیکھیں کہ چیئرمین کی ووٹ سے وہ پاس ہوا ہے۔ بل نے ویسے بھی پاس ہو جانا تھا، ٹھیک ہے، کچھ دیر لگ جاتی، کم از کم ڈیبیٹ تو ہوتی، پتہ چلتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں پارلیمان کی روایات کے خلاف ہیں اور یہ چلتا نہیں ہے۔ جو اس کا بل ہے، نو کانفیڈنس موشن ہے، یہ ایک آئینی عمل ہے اور اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں چونکہ آپ خود انیشیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ نمبرز دیکھیں نا سیدھے سیدھے تو آپ کے پاس ابھی 84 کے قریب ہیں، پیپلز پارٹی 56، مذہبی جماعتیں 15، بی این پی 4، عوامی نیشنل پارٹی 1، 160 آزاد امیدوار 4۔ جی تقریباً 163 ہیں، 8 لوگ اور تو کہیں سے تو 9 لوگ بندے ٹوٹیں گے۔ جی بالکل بالکل۔ تو ابھی تک جو کیو سے بات ہوئی، ایم کیو ایم سے بات ہوئی، اس میں تو لگتا ہے کہ وہ آپ کو مخمصے میں رکھا ہوا، انہوں نے کو کمٹ نہیں کر رہے وہ۔ دیکھیں، میں اتحادیوں میں اتنے ریلائی بھی نہیں کرتا، میں کیونکہ وہ ایک جماعت ہیں، وہ کسی وقت بھی فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ جو انڈیویجولز ہیں، جو پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز ہیں، ان میں سے بہت سے ہمارے ساتھ ماضی میں رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں،
وہ اس معاملے میں زیادہ ریلائبل ہیں، اور آپ کو 9 لوگ چاہیے، اور یہ نمبر بالکل مشکل نہیں ہے، پلٹا دیں گے انشاءاللہ۔ میں پہلے کہا معاملہ بیساکھی پہ پہنچ گیا ہے، میرے ٹیلی فون کالوں پر بیساکھیوں کا ہے، جب وہ ہٹ جائیں گی تو ختم ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن ظاہر ہے آپ نے تمام کیلکولیشنز جو ہیں وہ مختلف فیکٹرز کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہوگا، لیکن آپ کی بات سے لگتا ہے کہ بیساکھیاں جو ہیں، جن کو آپ بیساکھیاں کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جو ہے آپ کے خیال میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کیوں اویلیبل نہیں ہوگی؟ مطلب ان کو کیا حاصل ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی اتنی مشکلات ہیں، سیاسی طور پر ایک اور بھونچال کھڑا کر دیں، ایک پرائم منسٹر جس سے ان کی ایکویشن اچھی بھلی رہی ہے اور ابھی بھی ہے فنکشنلی، اس کو ہٹا دیں، ایک نیا پینڈوراز باکس کھول دیں؟ مطلب اسٹیبلشمنٹ بھی اسی ملک میں رہتی ہے نا، یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، نہیں چل رہی۔ آج لوگ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں، عمران خان کو بلیم تو ہے ہی ہے، اور اسے کسی کو توقع بھی نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، پہلے ہم نے سیاست میں دیکھا ہے کہ ہم ٹاک شو پہ جاتے ہیں اور کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات نہیں کرتا کہ کسی کو اسے توقعات ہوں کہ حالات کو بہتر ہو جائیں گے، وہ اپوزیشن سے کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ پہ بھی آج دباؤ ہے کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے، الیکشن جو چوری ہوا اور اس کے بعد جو حکومت بنی، تو آج اگر وہ نیوٹرل ہوں گے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو تمام بات جو ہے اس اگر پر آ گئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ، تو آپ 100% شور نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کس طرف سوئنگ کرے گی؟ نہیں، نمبرز کے بارے میں شور ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں دیکھیں، شور ہے؟ میں تو عوام کے دباؤ پہ شور ہوں نا، عوام حکومت پہ بھی دباؤ ہے، حکومت پہ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہے۔ اگر آج اسٹیبلشمنٹ اس میں انٹرفیئر کرے گی اس معاملے میں، تو کل لوگ ان کو پوچھیں گے کہ بھائی ایک عدم اعتماد ہو رہا تھا، لوگ موجود تھے، آپ نے اس کو روکا ہے، تو یہ معاملہ کافی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یکسوئی ہے آپ کی جماعت کے اندر؟ کیونکہ آپ کی جماعت کے اندر بھی 2 بیانیوں کی بات ہوتی ہے۔ اب تو خیر جب شہباز شریف صاحب خود مانتے ہیں کہ 2 بیانیے تھے اور اب ایک ہو گیا ہے، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس حکومت کو چلتا کیا جائے۔ 1.5 سال میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیا ایک مسئلہ کھڑا کریں گے، انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کوئی کینڈیڈیٹ سامنے آتا ہے نہیں آتا ہے، ایک نیا پولیٹیکل کرائسس سامنے آتا ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے آپ کی جماعت کے اندر یکسوئی نہیں ہے اس کے معاملے کے اوپر کہ عمران خان صاحب کو چلتا کر دیا جائے۔ نہیں، جماعت میں یکسوئی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو شہباز صاحب نے بات کی اس دن پریس کانفرنس میں، وہ بیانیے کا غلط، شاید ایک لفظ کا غلط استعمال ہو گیا، وہ رائے کی بات تھی۔ ٹھیک، بیانیے جماعت میں ایک ہی ہیں، لیکن اس پہ 2 رائے تھیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ اس حکومت کو چلنے دیں، ٹرم پوری کرنے دیں، اس کے بعد حالات اور خراب ہوں گے، یہ کر تو کچھ سکتے نہیں ہیں، اور اس سے ایک سیاسی آپ کو ڈیفینیٹلی ایک ایڈوانٹیج ملے گا۔ دوسری رائے یہ تھی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ 1.5 سال 1.25 سال اور گزرے، حالات اور خراب ہو جائیں اور مشکل ہو جائیں۔ تو اب یہ پچھلے جو 15-20 دن میں اس پہ کافی مشاورت ہوئی جماعت میں، اور یہی پھر فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، عدم اعتماد کا ہم حصہ بنتے ہیں۔ ہمارے خیال کے مطابق تو، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ پارٹی کو سینئر لیول پر ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ اصل ایشو یہ بھی تھا کہ نئے انتخابات کتنی جلدی کروائے جائیں، کیونکہ میاں نواز شریف کی طرف سے بیان آتا تھا کہ ٹھیک ہے نکال باہر کریں لیکن ساتھ ہی انتخابات بھی کروائیں۔ اب میرے خیال میں انتخابات والے معاملے کے اوپر سے آپ کی جماعت ہٹی ہوئی ہے، اب کہتے ہیں ان کو نکال لیں۔ نہیں، بالکل بات نہیں ہے۔ اب فوراً انتخابات ہوں، فوراً ہی انتخابات ہیں، کسی حکومت کے بننے کا چلنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اب یہ جب بھی عدم اعتماد ہوا، اس کے بعد آپ انتخابات کی طرف ہی جائیں گے۔ ہاؤس کوئی نیا شخص جو ہے وہ الیکٹ نہیں کرے گا۔ پیپلز پارٹی نے تو اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ان کو مارک کیا ہوا۔ نہیں، کینڈیڈیٹ دیکھیں، نہ پیپلز پارٹی عدم اعتماد کر سکتی ہے، نہ وہ نیا پرائم منسٹر اس کے بعد کی بات انہوں نے تو باقاعدہ جو اس ہے کے بعد بھی خود تو نہیں کر سکتے، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں کہ ایک لاجیکل بات ہے کہ آپ حکومت بنا کے کریں گے کیا؟ آپ آج تو ضرور اس بات کی ہے کہ عوام کے پاس جائیں، نیا مینڈیٹ لے کر آئیں، اس کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس ایک 86-84 ہمارے ہیں، 56 ان کے ہیں، 15 مولانا صاحب کے ہیں، 10-12 دوسری جماعتوں سے آئیں گے، یہ حکومت چلنے کے قابل نہیں تو ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ نو کانفیڈنس کے فوراً بعد جو ہے ہاؤس کسی اور کو الیکٹ نہیں کرے گا، جی نہیں کرے گا یا نہیں کر پائے گا؟ کیونکہ دونوں کی امپلیکیشن نہیں، مختلف کر لے گا، کر سکتا ہے۔ اگر وہ عدم اعتماد کا ووٹ آیا تو یہاں بھی کانفیڈنس کا ووٹ بھی آ جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کریں اور اسمبلی ڈیزالو ہو جائے۔ تو پی ڈی ایم کے اندر اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت میں اس کے اوپر واضح اس پہ کلیئرٹی ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں، یہ مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ نہیں ہے، میں تو اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں آپ کو۔ لیکن آپ کے خیال میں کس طرف، اسی طرف جائے گا کہ منطقی بات یہی ہے
لاجیکل بات یہی ہے. اب اس دوران ایک اور بھی بڑا مرحلہ آنا ہے اور وہ شاید دیر سے آئے لیکن ابھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, وہ ایکسٹینشن کا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے موقع پر جب پرانے چیف کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہو رہی ہے یا نیا چیف سلیکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, درمیان میں پھر بجٹ بھی ہے, تو آپ اس وقت ایک سیاسی بحران کھڑا کر دیں اور نئے انتخابات کی بات ہو تو بہت کچھ ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہو جائے گا, تو شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ معاملات اس طرح نہ چلنے دے. یہ ایک تجزیہ ہے. دیکھیے تجزیے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن ملک میں سارے معاملات ساتھ چلتے ہیں. آپ یہ ویٹ نہیں کر سکتے کہ جی بجٹ آئے گا تو پھر عدم اعتماد ہوگا. بجٹ انٹرم گورنمنٹ ہی بنا سکتی ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم ہم بجٹ بنا کر گئے تھے, انٹرم گورنمنٹ نے اسی کو فالو کیا, پھر نئی حکومت آئی نیا بجٹ بنا دیا. آرمی چیف کی ایکسٹینشن ایک ایونٹ ہے, وہ نومبر میں آئے گا, اس سے پہلے آپ فیصلہ کر لیں. ایکسٹینشن کی پروویژن اب ہے قانون کے اندر, 64 سال کی عمر تک آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن کیا فوج چاہتی ہے ایکسٹینشن یہ وقت بتائے گا. آپ کی اپنی رائے کیا ہے, ہونی چاہیے ایکسٹینشن؟ میں ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں جو قانون ہم نے امینڈ کیا تھا وہ درست نہیں تھا. یہ ووٹ آپ نے ووٹ کیا تھا نا؟ ہم نے ووٹ کیا, میں بالکل ووٹ کیا, لیکن بات یہ تھی کہ اس وقت آرمی اپنی رائے کا اظہار کر چکی تھی, اور میں ہمیشہ اس بات کا حامی رہا ہوں کہ فوج کو امبیرس مت کریں. اگر وہ ایکسٹینشن دے دی ہے پرائم منسٹر نے, ایکسیپٹ ہو گئی ہے, اب تو قانون سپریم کورٹ نے بھیجا نا پارلیمنٹ میں کہ جناب آپ اس کو قانونی شکل دیں. حالانکہ ماضی میں ایسی بات نہیں تھی, ہو گیا, پارلیمنٹ کے پاس آ گیا. تو میری ہمیشہ رائے یہ تھی کہ ایکسٹینشن بالکل آپ اس کو اپروو کر دیں جو حکومت نے دی ہے, لیکن قانون کو امینڈ مت کریں. اور جو قانون امینڈ ہوا ہے وہ اس کے بڑے بہت سے نیگیٹو پہلو ہیں جو فوج پر اثر انداز ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے یہ قانون بدلا جائے گا. پارٹی کی تھنکنگ کیا ہے؟ پارٹی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر ایمبیگوٹی ہے. مریم نواز صاحبہ کا جو بیان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب معاملہ آئے گا سلیکشن کا یا ایکسٹینشن کا تب ہم ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن آپ ظاہر ایکس پرائم منسٹر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ 6 مہینے پہلے سے یہ بحث شروع ہو جاتی ہے, اور اگر کاغذ پر نہیں ہو تو ذہن کے اندر جو ہے لسٹیں بن جاتی ہیں, ایک حد تک لابنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کی پارٹی کے اندر ابھی بھی ایمبیگوٹی ہے, واضح انداز سے کہتے ہیں کہ نئی ایکسٹینشن ہم نے ایک اور دینی, نیا چیف آنا چاہیے. دیکھیں یہ فوج نے اس کے اظہار تو کیا نہیں ابھی تک کہ ہمیں ایکسٹینشن اور چاہیے, اس کی وجوہات بھی ہونی چاہیے. فوج نے مانگنی ہے یا یہ سیاسی قیادت نے دینی؟ نہیں, فوج اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے کہ ایکسٹینشن کی ضرورت ہے, ایکسٹینشن دی جائے, یہ وجوہات ہیں. یہ ایک ڈائلاگ ہوتا ہے. لیکن فوج کے اندر سے جو رائے آئے گی وہ تو بصد احترام آرمی چیف کی طرف سے آئے گی, تو آرمی چیف کیا یہ کہہ رہا ہوگا کہ فوج کی رائے ہے کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے؟ جی, وہ اپنے گراؤنڈز ہوتے ہیں نا, وہ گراؤنڈز بتائیں گے کیوں ضرورت ہے ایکسٹینشن کی. پچھلی مرتبہ انہوں نے کہا تھا نیشنل سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, اس مرتبہ تو مسائل زیادہ گمبھیر ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو کنسیڈر کر لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات درست ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نیا آرمی چیف آ جائے گا. اگر آپ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہوتی ہے ایکسٹینشن, یہ ایک آرڈنری معمول کے معاملات نہیں, یہ غیر معمولی کام ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس بات سے قطع نظر کہ سیاسی طور پر کیا ماحول بن رہا ہے, یہ معاملات از خود طے ہو جائیں گے؟ انٹرم والے بھی کر سکتے ہیں, بیچ میں کوئی دورانیہ تو ہوگا نا کہ فوراً انتخابات تو نہیں ہوں گے؟ نہیں, فوراً ہوں گے. 90 دن کے اندر آئین کہتا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے. آئین یہ کہتا ہے کہ اگر حکومت کوئی بھی نہ بن پائے تو پھر صدر صاحب اسمبلی کو تحلیل کر دیتے ہیں اور پھر 90 دن کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں. وہ جو پروسیس ہے حکومت کے نہ بننے کا, اس دوران وہ طویل بھی ہو سکتا ہے نا جی, یا آپ کے خیال میں فوری ہوگا کہ نہیں؟ وہ فوری کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر عدم اعتماد ہو گیا, ایک حکومت ختم ہو گئی, کوئی اور حکومت نہ بن پائی, تو پھر آپ کو تحلیل ہی کرنا پڑے گا, پھر چوائسیز نہیں ہیں. اچھا, یہ سارا جو ہے اس مفروضے پر مبنی ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. جی جی بالکل. تو پالیٹکس بینگ دی آرٹ آف دا پاسبل, اور آپ خود زیرک سیاستدان ہیں, تو اگر یہ نہ ہوا تو وہ بھی سیناریو آپ کے ذہن میں ہوگا. اگر کسی بھی وجہ سے کوئی بیمار پڑ گیا, کوئی نہ, آپ مہینے بعد پھر کوشش کر لیں. نہیں تو اس کو 6 مہینے بعد نمبر دیکھیں, عدم اعتماد اسی وقت کیا جاتا ہے جب آپ کو کامیابی کا کافی حد تک یقین ہو, ورنہ آپ عدم اعتماد نہیں کرتے. عدم اعتماد برائے عدم اعتماد نہیں ہوتا. لیکن ایک پارٹی کا آپ کو یہ بھی بیانیہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے, باقی نتیجہ دیکھتے ہیں. تو وہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کوشش والے زیادہ ہیں. ہم نے بتانا ہے کہ ہم واقعتاً اپوزیشن میں ہیں, ہم نے یہ کام کرنا ہے, وہ کوشش والے ہیں. نہیں, یہ کوشش والی عدم اعتماد نہیں ہوتا. اس کے لیے کچھ اور چیز کر لیں, کیونکہ عدم اعتماد جب تک 172 ممبر کم از کم نہیں ہیں تو عدم اعتماد کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو ساتھ آپ نے لانگ مارچ کے آپشن بھی رکھی ہوئی. لانگ مارچ ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے, وہ تو چلتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خود
شور نہیں ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے، وہ بھی کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو، مطلب یو ہیو ملٹیپل آپشنس. یہ بھی ایک ڈسکشن میں ایک شخص نے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد ہو بھی گیا پھر لانگ مارچ ہم کر لیں گے. نہیں وہ لانگ مارچ وہ اس کا پھر منطق نہیں بنے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منطق نہیں ہے. لانگ مارچ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے احتجاج کا، ایک میسو ایکسپریشن ہوتا ہے، تو وہ تو اگر حکومت اس وقت تک ہوئی تو ڈیفینیٹلی کیا جائے گا. پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ بالآخر نون لیگ ان کے سیاسی لا عمل کے اوپر آ گئی جو ہمیشہ سے وہ پرپوز کرتے آئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی، آصف علی زرداری صاحب کرتے تھے کہ ان ہاؤس چینج لے کے آپ دھکوں کے ذریعے، ریزگنیشنز کے ذریعے، جس کے اوپر بڑا پی ڈی ایم کے اندر مسئلہ پڑا، اور بھی معاملات تھے، لیکن یہ دس واز ون آف دا پوائنٹس. تو پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کو شروع دن سے صحیح کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ان ہاؤس چینج لے کے دس از دا رائٹ پاتھ. اگر نمبروں کی گیم ہے تو ٹھیک ہے، اور نمبر ٹانگ لیں، لیکن نمبر ٹانگنے کی بات نہیں ہے. جو بات وہ وقت کر رہے تھے اس کا کوئی منطق نہیں تھی. لیکن آپ تو وہی بات نہیں، اب حالات بھی فرق ہیں اور اب طریقہ بھی فرق ہے. اب سب جماعتیں اس پر متحد ہیں اور یہ قومی اسمبلی میں کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ کو امید ہے کہ بیساکھیاں ہٹ جائیں گی. اس وقت بیساکھیاں بڑی مضبوطی سے قائم تھیں، اس لیے اس وقت اگر اپوزیشن ساری نکل جاتی نظام میں سے تو حکومت نہ رہتی. تو یہ حالات فرق ہیں. تو اس وقت ریزگنیشن زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، اب نو کانفیڈنس زیادہ مؤثر ہو گئے. تو ساری اسمبلیاں جائیں گی، پھر صوبائی اسمبلیاں بھی جائیں گی. کوئی ضروری نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں رہنے دیں. کے پی چلتی رہے، ساری چلتی، پنجاب بھی چلتا رہے، سارا چلتا. تو پھر فائدہ کیا ہوا آپ کو پنجاب اگر چلتا رہے؟ تو پنجاب کی تو سارا کھیل ہے. مرکز میں آپ نے تبدیلی لا کے کیا کریں؟ مرکز پنجاب میں بھی تبدیلی کر لیں. جب مرکز میں تبدیلی ہوگی سارا سیاسی نظام ہل جائے گا. پنجاب تک تو ہل جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی کیوں چھوڑے گی سندھ کی؟ رہنے دیں، سندھ اسمبلی چلنے دیں، ٹرم پوری کر. اور کے پی بھی چلتی رہے، کے پی بھی چلتے رہے، بلوچستان بھی چلتا رہے. یہ تو ایک مطلب بڑی گھمیر قسم کی صورتحال ہے. کوئی گمبھیر بات نہیں ہے. وہ سارے کا سارا پرانے نظام کا حصہ ہے جس کو آپ نہیں مانتے. مرکز کے اندر آپ نے نیا نظام لے آئے. ہم نے حکومت کی ہے. ہماری سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس تھی، کے پی گورنمنٹ پی ٹی آئی کے پاس تھی. بلوچستان میں بھی جب میرے آخری 4-5 مہینے تھے وہاں پر یہ باپ کی حکومت تھی. ایگزیکٹلی یہی حال تھا. پنجاب میں ہماری حکومت تھی، لیکن وہ ایک انتخابات کے نتیجے میں آئی تھی، وہ 2 مختلف انتخابات کے نتائج نہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ مرکز اگر مل جاتا ہے آپ کو تو جی، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے تھوڑا بہتر ہوگا کہ یہ الیکشنز میں تھوڑی ڈفرنس آ جائے صوبائی اور قومی کے اندر. تو وہاں پہ بزدار صاحب ٹکے رہے. بزدار صاحب ہم ہٹا لیں گے، عدم اعتماد کر لیں گے. اگر مرکز میں ہو گئے تو پنجاب بھی گیا. پنجاب بھی گیا، پنجاب بھی گیا. پنجاب میں پہلے کیوں نہیں موو کرتے؟ لوگ کہتے تھے کہ آپ کو ترتیب جو ہے ٹھیک نہیں رکھی. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے پنجاب میں موو کرنے کا. پنجاب ہلے گا تو مرکز خود ہی ہل جائے گا. نہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. دیکھیں ہم نے حکومت کی ہے نا، 3 حکومتیں ہماری مخالف تھیں، تو یہ فرق نہیں پڑتا. تو پنجاب میں تو نمبرز اور بھی کم ہیں اس حکومت کے. جی، پنجاب میں نمبرز کم ہیں، پنجاب میں نمبرز کم ہیں. وہاں پر آپ کے پاس زیادہ فرسٹریشن ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر، اندرون لڑائیوں کے اوپر. تو بزدار صاحب کو ہٹانا بعض لوگوں کا خیال ہے زیادہ آسان ہے. دیکھیں ہٹانا تو یہاں یہ ضروری ہے نا، کیونکہ سارے مسائل تو سینٹر سے پیدا ہوتے ہیں. مہنگائی بھی سینٹر ہی دیتا ہے، پروونس پیسے صرف کرتے ہیں. تو وہ بڑی مس گورننس ہے پنجاب میں، سے کوئی شبہ نہیں ہے. بے پناہ کرپشن بھی ہے، لوگ تنگ بھی ہیں. لیکن اگر آپ نے حکومت کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو وہ سینٹر میں کرنی پڑے گی. آپ پرسنلی ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو؟ میں ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں گا. حیران ہوں گے؟ کیونکہ حیران نہیں ہوں گا، مجھے صرف یہ ہوگا کہ اس کی ناکامی کی صرف ایک صورت ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اس میں انٹرفیئر کرے گی. ورنہ حقیقت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عدم اعتماد میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوگی کہ ابھی بھی ہم نے کوئی سبق نہیں حاصل کیا پچھلے 3.5 سال کی ناکامیوں سے. تو سگنلز کیا ہیں؟ سگنل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نظر آ جاتا ہے کیا ہو رہا ہے. وہ لوگ بھی بتا دیتے ہیں، وہ نظر بھی آ جاتا ہے. دیکھیں نا، ایک غیر آئینی عمل ہے، وہ کیسے رہ سکتا ہے ملک کے اندر؟ اس نے اگر ملک کو کچھ دیا ہوتا اس غیر آئینی عمل نے تو ہم کہتے ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، غیر آئینی عمل ہونے چاہیے. لیکن یہاں تو ناکامی ہی ناکامی ہے. بالکل. آخر میں آن اے اسکیل آف 1 to 10 جی، انفیئر سوال آپ کو لگے گا کیونکہ ظاہر یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز نہیں ہوتی سیاست میں، لیکن آن اے اسکیل آف 1 to 10 جی، کتنے نمبر دیں گے کامیابی کے امکانات کو 1 اور 10 کے اسکیل کے اوپر؟ میں اس پہ میں آپ کو پرووائزر بتا دیا، میں 10 دوں گا، لیکن پرووائزر ساتھ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں انٹرفیئر نہ کرے. تو ایک ہی ایشو ہے تو 10 کے 10 مل جائیں گے. جی، نمبرز پورے ہیں. میں نے ایک عدم اعتماد کا حصہ رہا ہوں، میں اس کی میکینکس کو جانتا ہوں. یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ فزیکلی کافی ڈیفیکلٹ کام ہے.
لوگوں کو لانا، اکٹھا لوگوں رکھنا. کو لانا، مینیج کرنا، اس سارے پروسیس سے گزارنا، اور پھر جا کے 172 لوگ اسمبلی میں پورے کرنا. تو یہ جو تمام کا تمام آپ سمجھیں کنٹرول سینٹر ہے، یہ جو جہاں پر آپ نے کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں، میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ اسکرینیں لگی ہوں گی، آپ بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں گے، لیکن آپ ظاہر ہے ٹیبل کے بیٹھ کے یہ آپ کی تمام جماعتیں اس وقت کر رہی ہیں. جی ساری جماعتیں اپنی اپنی ہوم ورک کرتی ہیں، یہ زبانی یاد ہوتا ہے، کوئی ایسی اس میں لکھنے کی بات نہیں ہے. بہت شکریہ.